السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں میں بات کریں گے. اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں کسی بریک تھرو کے لیے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے اس میں پاکستان کتنا انوالوڈ ہے, کس حد تک پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے, کون کون امریکی عہدیدار پاکستان آ رہے ہیں. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے. میری کچھ ایرانی ڈپلومیٹ سے بھی بات ہوئی ہے. ایران کیا چاہتا ہے اور کس جگہ پہ مذاکرات چاہتا ہے, ایران کی کیا رائے ہے, اس حوالے سے میں آپ کو ایکسکلوسیولی کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا. جو میری بات ہوئی ہے ایرانی سفارتکاروں سے تو انہوں نے کیا بتایا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان, جو میں نے آپ کو بتایا تھا وارے نیارے ہو رہے ہیں, پاکستان ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے 40 آئٹمز جو کہ خلیجی ممالک کو فوڈ آئٹمز بھی ہیں. اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں, پرائم منسٹر نے آج ڈائریکشنز جاری کر دی ہے. تو پاکستان کی زائد فوڈ آئٹمز جو ہے وہ خلیج میں جو خوراک کا بحران پیدا ہوگا اس کے لیے پاکستان ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے, اور خلیجی ممالک کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو گیم چینجر ثابت ہوتی ہے فیوچر میں پاکستان کے لیے, فوڈ سیکیورٹی کے لیے, فوڈ ایکسپورٹس کے لیے, اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, کسانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تیسرا یہ خبر چل رہی ہے کہ جی راشننگ پیٹرول کی کس طرح کی جائے گی. ایک ایپ بنا کے پاکستانی جو پیٹرول کے صارفین ہیں ان سب کو ایک کوٹا لگا دیا جائے گا اور اس کے ذریعے ہوگا. اس پر کیا حقائق ہیں, میں نے کچھ بات کی ہے منسٹری میں لوگوں سے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, بڑی خبریں آ رہی ہیں اور ابھی تک کوئی بریک تھرو ہوا تو نہیں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہیں. ایک بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان, ایران اور امریکہ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی پیش رفت ایسی سامنے آئے جس میں وہ جو ہے وہ ایک بریک تھرو ہو جائے اور ڈیل سامنے آ جائے. اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 15 نکاتی ایک امریکہ کی طرف سے فارمولہ دیا گیا تھا کہ جس میں ایران سے کچھ مطالبات کیے گئے ہیں میزائل پروگرامز کے حوالے سے, جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے, باقی جو یعنی پیس کی ڈیلز جو ہیں وہ ان کو بھیجی گئی ہیں, یورینیم کے حوالے سے, ایٹمی پروگرام کے حوالے سے. اور پھر ایران کی طرف سے بھی مطالبات سامنے آئے تھے. تو وہ جو 15 نکاتی تھا وہ امریکی میڈیا نے ریلیز کیا کہ جی وہ 15 نکاتی فارمولہ اور پالیسی جو تجاویز ہیں, سجیشنز, وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی گئیں کہ جی آپ ایران کے حوالے کریں, اور ایران کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں, ایران کو ریسیو ہو گئی ہیں. اب ایران کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ جی پاکستان سمیت دوست ممالک اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, لیکن میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے پاکستان میں بہت سیکریسی ہے. فارن آفس نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ جی آپ ہم سے پوچھنے کی زحمت نہ کریں کیونکہ یہ سیکرٹ ہے ہماری گفتگو. عرب نیوز میں ہمارے کولیگ ہیں, انہوں نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا تو وائٹ ہاؤس سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہم پریس کے تھرو نیگوشیٹ نہیں کرتے, ہم بات چیت چل رہی ہے اور بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں تو خاص طور پہ اوپر سے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانا, تو جن سے بات کریں آپ, جو انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو ترجمان ہیں, ہر طرف ملٹری ترجمان ہوں, سول ترجمان ہوں, وہ کوئی بھی اس بارے میں بتا نہیں رہا. لیکن ذرائع سے ہم نے ایک چیز نکالی ہے کہ کن کی آمد کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جو امریکی صدر کے ایڈوائزر ہیں اسٹیو وٹکاف, ان کے حوالے سے اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں یعنی منڈے کو یا پھر فرائیڈے کو ان کی پاکستان آمد متوقع ہے, اور اس حوالے سے پاکستان میں تیاریاں ہو رہی ہیں. جو امریکی نائب صدر کی بات ہو رہی ہے وہ جو ڈی جے وینس ہیں وہ پاکستان, ان کے فوری طور پہ آنے کے امکانات اتنے نہیں ہیں. اس حوالے سے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ تیاریاں نظر نہیں آ رہی. جیریڈ کشنر کے حوالے سے بھی کوئی ابھی کنفرم اطلاعات نہیں ہے جو صدر ٹرمپ کے داماد ہیں. لیکن اسٹیو وٹکاف بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں, آپ کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں, اور پاکستان سے ان کے تعلقات کافی اچھے ہو چکے ہیں. ان کے بیٹے کی پاکستان میں کرپٹو کے پاکستان کے جو سربراہ ہیں بلال بن ثاقب, ان کے ساتھ ان کے اچھی تعلق بھی ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوئے تھے, اور وہ پاکستان پہلے بھی آئے تھے. تو پاکستان ان کی آمد متوقع ہے, اور پھر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ایشورنسز دی جا رہی ہیں کہ ہم ٹاکس میں آگے بڑھیں گے. اب ایران کو اسکیپٹکزم ہے. میری کوئی ایرانی ڈپلومیٹ سے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایران کے ایک سینئر اہلکار سے, ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے. انہوں نے جو مجھے بتایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا, انگریزی میں انہوں نے مجھے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو یہ پاکستان میں کہا جاتا ہے نا اسلام آباد کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا, پتہ نہیں قطر کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. قطر نے تو خاص صاف نہ کر دی تھی, ترکی میں مذاکرات کی بات ہو رہی تھی یا مصر میں, ان دونوں جگہوں پہ نہیں مذاکرات ہو رہے. جو مذاکرات کی 2 جگہیں ہیں اسلام آباد یا عمان, انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اسلام آباد کے حوالے سے کنفرم تو نہیں ہے, لیکن جو ایرانی سفارتکار ہیں انہوں نے مجھے جو بتایا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی
انہوں نے کہا کہ جی there is a dim possibility for talks if finalized Islamabad can be a venue among others. تھوڑی سی موہوم سی مذاکرات کی امید ہے، اور اگر یہ فائنلائز ہو جاتی ہے تو اسلام آباد بھی وینیو ہو سکتا ہے. یہ ایران کی سفارتکار کا کہنا ہے. یہ نہیں، یہ ہارسز ماؤتھ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہوا میں اڑتی ہوئی، جو لوگ فضول کی اڑا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایک وینیو ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان میں کچھ لوگ کسی صورت نہیں چاہتے کہ اسلام آباد وینیو بنے، کیونکہ بھائی ان کی حکومت کسی اور کی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے. انڈین میڈیا چیخ رہا چلا رہا ہے کہ ہم مودی کہاں ہیں، ہماری گورنمنٹ کہاں ہے، پاکستان چھا گیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے کانفلکٹ کو پاکستان ریزالو کر رہا ہے. اور وہاں پہ بہت زیادہ جلن اور طبیعت خراب ہو رہی ہے انڈین اینکرز کی، میڈیا کی، پورے انڈیا میں، اور کچھ پاکستان میں بھی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. حالانکہ یار ہم سب پاکستانی ہیں، اگر پاکستان کو یہ عزت مل گئی تو ہم سب کی عزت ہے، بعد میں ہم سب کو فائدے ہوں گے. آپ چاہتے ہیں ملک تباہ ہو جائے اس حکومت کے دور میں، بعد میں کوئی لیڈر آئے اور اس کو ٹھیک کرے، یہ مشکل ہوتا ہے. آپ ایک اچھے ملک کو بھی آپ کا لیڈر ٹھیک کر سکتا ہے. تو خدا را ملک کے ساتھ مخلص رہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی کی بھی حکومت ہو، جو ملک کے لیے فائدے میں ہو رہا ہے اس کو آنے دیں، اس کو نہ روکیں، اس کو بدوائیں نہ دیں، اس کے حوالے سے جلن کڑن محسوس نہ کریں، اس حوالے سے برا بلا نہ سوچیں. کل وجی ثانی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی چیز ہو جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہو، ایک طبقہ ہے جو صرف اس کی حمایت کرتا ہے. افغانستان کے ساتھ جنگ ہو، افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے. انڈیا کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ڈرامہ ہے، جنگ ہی نہیں ہے، ہم نے جواب ہی صحیح نہیں دیا، مزہ ہی نہیں آیا. صلح کروا رہا ہو تو نہیں پاکستان میں صلح نہیں ہو. میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ اکاؤنٹس ایران کے لوگوں کو مینشن کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اعتبار نہ کرنا، ادھر نہ کرنا مذاکرات. یار خدا کا خوف کریں، شرم آنی چاہیے. آپ کو اللہ عزت دے رہا ہے، آپ کے ملک کو عزت دے رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں عزت نہ دو، ہمیں جوتے مارو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. خیر، ایرانی سفارتکار سے جو بات تھی، انہوں نے کہا اسلام آباد ایک وینیو ہو سکتا ہے. اس پر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ابھی ہم اپنی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس سے ڈیٹیلز کا انتظار کر رہے ہیں، آفیشیل کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ ہے ہماری طرف اور جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ زیرو ٹرسٹ ہے. 2 راؤنڈ سٹاکس کے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، دونوں میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ہمیں کہ یہ کوئی بہتری آئے گی. جو بلنگ ہو رہی ہے اور ٹوٹیلیٹیرین لٹریچر ہے اس میں چانس کم ہو جاتے ہیں. اور ایران جو ہے وہ امریکی جو ریکویسٹ ہے نیگوشیشن کی، اس کو ایک سازش سمجھتا ہے کہ کہیں وہ اس کے ذریعے کوئی لوپ ہولز ڈھونڈیں اور ٹائم بائی کر کے دوبارہ سے اسٹرائکس نہ کریں. تو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے. تو وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ میں آپ کو ہرسیز موت بتا رہا ہوں. اسلام آباد کو ایک وینیو کے طور پہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ پکا ہو، لیکن میں نے آپ کو اندر کی بات بتائی کہ اسٹیو وٹکاف کے پاکستان آنے کے اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں ہے. آج کی لوگ کہہ رہے تھے آج نہیں آ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں میں کچھ بڑے بریک تھرو کی کوئی اناؤنسمنٹ کی چانس ہے. اس میں 1 مہینے کے سیز فائر پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ 1 مہینے کا سیز فائر ہو جائے اور اس کے بعد مزید باتیں آگے بڑھائی جائیں، کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں. آپ کو کل بتایا تھا کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کیا جائے، اس پہ ایران ایگری ہے. مگر ایران کے میزائل سسٹم کو ختم کیا جائے امریکہ چاہتا ہے، لیکن ایران اس پہ ایگری نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جی ایران چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں کچھ ٹیکس لگایا جائے جہازوں پہ جو وہاں سے گزرنے پہ. ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں بند کی جائیں. اب یہ بات بھی ان کو ماننی پڑے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ جوائنٹ کنٹرول دے دے اپنے ہرمز کا ہمیں بھی. تو جب نیگوسیشن ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں جو دوسرا مان ہی نہیں سکتا. پھر ان کو بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے چلو یہ گل آپ یہ بات ہماری بات نہیں مانتے، ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے، یہ آپ مان لیں، یہ ہم مان لیتے ہیں. اس طرح لو اینڈ دو ہوتا ہے. نیگوشیشن ہمیشہ کمپرومائز کے ساتھ اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو ایک کمرے میں جی ایرانی ڈیلیگیشن بیٹھے گا، ایک کمرے میں امریکن ڈیلیگیشن بیٹھے گا، اور پاکستان جو ہے گو بٹوین ہوگا اور ایران والی بات سن کر امریکہ کو بتائی جائے گی، امریکہ کی بات سن کے ایران کی والوں کو بتائی جائے گی اور کسی کمپرومائز کی طرف جایا جائے گا. تو اللہ کرے، دعا کریں کہ یہ کامیابی ہو اور اللہ کرے یہ صحرا پاکستان کے سر سجے، یہاں پر یہ مذاکرات ہوں اور پاکستان کو عزت آئے. ورنہ باقی ملکوں میں تو ہمیشہ سے ہی ہو رہے ہیں. ایک اسلام آباد اکارڈ سائن ہو جائے، اسلام آباد اکارڈ ساری زندگی یاد رکھا جائے گا کہ جیسے اوسلو کارڈ کو یاد رکھا جاتا ہے، اسلام آباد اکارڈ کو یاد رکھا جاتا ہے. تو اس طرح یہ دعا کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جی
दूसरी खबर की तरफ, और वो चल रही है कि जी पेट्रोल की राशनिंग की, और पेट्रोल की राशनिंग के हवाले से चल रहा है कि जी एक ऐप बनाई जाएगी, और उस ऐप में हर बंदे वो लॉगिन करेगा, हर कोई डाउनलोड करेगा पाकिस्तान का सारिफ, और वो जब पेट्रोल पंप पे जाएगा तो अपनी ऐप में उसके पॉइंट्स होंगे, वो डिडक्ट करेगा और उसका महीने का कोटा लगा दीजिएगा। मसलन 100 लीटर का कोटा है तो एक बंदा 100 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं खर्च कर सकेगा। हुकूमत में ये डोमिनेंट व्यू है कि गुज़श्ता मार्च के महीने में, जो कि मार्च का महीना जो अभी चल रहा है, मार्च के महीने में पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है और मार्च के महीने में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया। तो ये बात नहीं अच्छी होती। इस हवाले से बहरहाल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हुकाम से बात की, बाकी लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी प्रपोजल्स आती हैं मगर ऐसी कोई प्रपोजल राशनिंग की नहीं है। अलबत्ता मोटरसाइकिल्स को और जो छोटे ड्राइवर्स हैं उनको कंपनसेशन की बात हो रही है कोई ऐप के ज़रिए, किसी ज़रिए से, कि उनको कम पेट्रोल दे दिया जाए, उनकी पेट्रोल की एक लिमिट कम पैसों पर रखी जाए कि उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाए ताकि उन पर बोझ ना पड़े। लेकिन अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाता है 3 हफ्ते से पहले तो ये राशनिंग के कोई भी अमल नहीं होगा। अदरवाइज़ राशनिंग की बहुत सारी तजावीज़ हैं कि जी मोटरवे पे गाड़ियाँ ना चलें, ऑड्स और इवेंट डेज़ पे गाड़ियाँ चलाई जाएँ। तो ये सारी तजावीज़ अभी तजावीज़ की स्टेज पे हैं, और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बैठती है, IT बैठती है, जो IT एक ऐप बना रही है। लेकिन वो ऐप जो मुझे पता चला ओगरा से, वो ऐप है पेट्रोल की पाकिस्तान में ट्रैकिंग की, कि पेट्रोल जब कंटेनर से उतरा कराची पोर्ट पे, फिर रिफाइनरी में गया, जो रिफाइंड है वो सीधा आया, पेट्रोल पंपों पे गया, उनके डिपो पे गया, फिर पेट्रोल पंपों पे आया, कितना आया, कितना गया, कितना पेट्रोल पंप से डिस्पोज ऑफ हुआ, कितना नहीं हुआ, ताकि कोई स्टॉकिंग ना करे, कोई स्मगल्ड पेट्रोल ना आए, सही वाला पेट्रोल हो। तो ये इस हवाले से ऐप बन रही है। अब आते हैं जी अच्छी खबर की तरफ, और वो तीसरी खबर जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बारे न्यारे वाली बात, और वो है कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक को 40 फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक मीटिंग चेयर की और उसमें उस पर बड़ी तफसीली बातचीत हुई है कि पाकिस्तान जो है वो इस मौके पर खलीजी ममालिक का साथ भी दे, कोई एडिशनल चार्जेस ना लगाएं। लेकिन ज़ाहिर एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा, बड़ा कीमती ज़र मुबादला, डॉलर्स, रियाल पाकिस्तान में आएंगे, और उसमें 40 आइटम्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि खुर्दनी तेल भी है, उसमें सब्जियां, फ्रूट्स भी हैं, आटे की प्रोडक्ट्स हैं, मैदा है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, राइस हैं, चावल हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो सूखा दूध है उसको, वो भी बड़ी उसकी डिमांड है। आपको पता है अपना हरमज़ में बंदिश की वजह से खलीजी ममालिक में फ़ूड की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज पैदा होने का मज़ीद ख़दशा भी है। वो उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है शिप्स में बड़ी मिकदार में आता है, और आपको पता है खलीजी ममालिक में फ़ूड इतनी सिक्योरिटी का मसला है कि वो फ़ूड ख़ुद से पैदा नहीं होता। कई जगह सहरा हैं, कई जगह इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी बड़ी फूड बास्केट बनाया है साउथ एशिया की और दुनिया की, जहाँ पे गंदम पैदा होती है, जहाँ पे चावल पैदा होते हैं, आलू पैदा होते हैं, सब्जियाँ पैदा होती हैं। हमें इस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, बलदतन तय्यबतन व रब्बुन गफूर, कि अल्लाह की तरफ से मेहरबानियाँ हैं इस पे। और अगर दुनिया पूरी बंद हो जाए, बिल्कुल लॉकडाउन हो जाए, तो भी मैं और आप इंशाल्लाह भूखे नहीं मरते, पाकिस्तानी भूखे नहीं मरते, क्योंकि पाकिस्तान में अपना इनफ गल्ला होता है। तो अब ये फैसला हुआ कि जो इनफ गल्ला होगा उसको रख के डिमांड एंड सप्लाई का बाकायदा मीटिंग्स ही हुई हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हाजिर हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर के लोग, फाइनेंस के लोग, और आज सदर से भी मुलाकात हो रही है, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर की सदर से भी मुलाकात होगी, और सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ों को हमने रखना है और किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये चीज़ों की मैंने आपको बात की कि ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की किल्लत ना हो। ये ना हो कि जी चीनी बाहर चली गई तो पाकिस्तान में चीनी फिर इंपोर्ट करनी पड़े, इंपोर्ट तो होगी नहीं। इसलिए पाकिस्तान का ये स्टॉक रखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है, आटे की कितनी ज़रूरत है, सूजी की, मैदे की, हर चीज़ की। उसके बाद जो वाफर मिकदार है जो हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है किसान को, के बाद में उनसे कम रेट पे लिया जाता है कि जी मार्केट में तो बहुत चीनी है, सस्ती हो जाती है, वो नहीं होगा। चीनी जो वाफर है वो बाहर भेज दी जाएगी और जो किसान आएगा उसको अच्छा रेट मिलेगा अगली। तो ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को आपको पता है एग्रीकल्चर ही हमारी GDP का बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो एग्रीकल्चर को और फ़रोग़ मिलेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर बन के सामने आ रही है। तो 40 आइटम्स की मंजूरी दे दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। देखते रहें आज का सच।